میرے ساتھ نکالیے یونا کی انجیل اس کا 6 باب 16 سے 21 آیت تک. جان گاسپل آف جان چیپٹر 6 ورس 16 to 21. 2 حوالہ ہم دیکھیں گے, 2 حوالہ جات. پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے. آپ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے. اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے. اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا. اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگی. پس جب وہ کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے ہوئے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے. مگر اس نے ان سے کہا, میں ہوں, ڈرو مت. پس وہ اسے کشتی پر چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جانا چاہتے تھے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹرانسلیشن کا مسٹیک ہے. ایک اور یہی حوالہ ہم ایک اور انجیل میں دیکھیں گے. یہ کوئی خواب نہیں ہے, یہ کوئی ڈریم نہیں ہے, یہ کوئی رویا نہیں ہے, یہ کوئی تمثیل نہیں ہے, یہ ریئل واقعہ ہے جو بائبل میں 3 اناجیل میں ریکارڈ کیا ہوا ہے. اس لیے چونکہ یہ بڑا سمرائز سا تھا اس میں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب ڈیٹیل میں اس حوالے کو متی کی انجیل اس کا 14ویں باب میں دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے خدا میرے اور آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. متی کی انجیل 14 باب ورس 22 سے 33, 22 to 33. 14 chapter 14 verse 22 to 33. میتھیو 14:22. اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے. نیکسٹ. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے پہاڑ پر چڑھ گیا, اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا. مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. اور وہ رات کو چوتھے پہر رات کا ہوتا ہے, رات کو 3 بجے سے صبح 6 بجے تک. ذہن میں رکھیے, چوتھا پہر اگر لکھا ہے بائبل میں تو چوتھا پہر کا مطلب ہے رات کے 3 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک. جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. اس کا مطلب ہے آلموسٹ 5 بج رہے ہوں گے یا 4 بج رہے ہوں گے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں یسوع کو. اور شاگرد اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے, اور ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے فوراً ان سے کہا, خاطر جمع رکھو, میں ہوں, ڈرو مت. پطرس نے اس سے جواب میں کہا, اے خداوند, اگر تو ہے مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا, آ. پھر میں پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا, آ. پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. نیکسٹ. مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا, اے خداوند, مجھے بچا. یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا, کم اعتقاد, تو نے کیوں شک کیا. انگلش میں لکھا ہوا ہے, او لٹل فیتھ, او یو آف لٹل فیتھ, اے کم اعتقاد, تو نے کیوں شک کیا. نیکسٹ. اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی. 32. اور جو کشتی پہ تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا, یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. 33. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. یہ میرا خیال ہے حوالہ آپ لوگوں نے 20 دفعہ آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے اپنے چرچز میں, اور بہت ساری اس پہ تعلیمیں بھی سنی ہوں گی آپ نے. اس دونوں حوالوں سے پہلے ایک بڑی خاص بات ہوئی ہے, اور وہ خاص بات کیا تھی. خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کھلائی تھیں. اور 5000 لوگوں میں 2 روٹیاں اور 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو جب خداوند یسوع مسیح نے سب کو سیر کیا, یہ ایک بڑا معجزہ تھا, بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے بعد لوگ اس کے پاس آ گئے, اور میرا خیال ہے کہ کوئی شام ہو گئی تھی, کیونکہ اگر اس حوالے میں آپ جانتے ہیں تو شاگردوں نے یسوع کو بولا تھا کہ شام ہو رہی ہے, اتنی روٹیاں کہاں سے لے کے آئیں, اتنا کھانا کہاں سے لے کے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 بجے کا ٹائم ہوگا جب خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا, اور 5-6 بجے کے بعد لوگ آ کے یسوع کو ملنے لگے, اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو فورس کیا کہ تم لوگ جھیل کے دوسری طرف چلے جاؤ.
یہ جھیل جو ہے تقریباً یہ گلیل کی جھیل ہے، 21 کلومیٹر لمبی ہے اور 13 کلومیٹر یہ چوڑی جھیل ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب بولا کہ پار چلے جاؤ تو میں ایزیوم کر سکتا ہوں کہ چوڑائی کی طرف سے ان لوگوں کو جانا تھا. خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے چلے گئے، اور جب دعا کرنے کے لیے چلے گئے یہ لوگوں کے سامنے، یہ میں سمجھتا ہوں 6 بجے خداوند یسوع مسیح نے سب میٹنگ فنش کی ہوگی، اس کے بعد کھانا کھلایا، 8 بج گئے، 8:30 بجے قریب ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے روانہ کیا. اور یہ ایک بہت بہترین ٹائم تھا کیونکہ رات کا 9 بجے کے بعد یا 8 بجے کے بعد جھیل کا پانی جو ہوتا ہے نا بڑا اسموتھ رن کر رہا ہوتا ہے، بہت ہلکے ہلکے چل رہا ہوتا ہے. اور جو بھی سفر نارملی اس زمانے میں کرتے تھے، اب بھی جو کرتے ہیں وہ رات میں کرتے ہیں کیونکہ سمندر بھپرا ہوا نہیں ہوتا، پانی بھپرا ہوا نہیں ہوتا، وہ بڑا اسموتھ چل رہا ہوتا ہے. اور اس حساب سے وہ لوگ اپنا سفر کر رہے تھے. اور جب وہ کچھ کلومیٹر شاید آگے گئے ہوں گے اس ٹائم پہ جھیل میں ایک طوفان آیا. اور جب جھیل میں طوفان آیا تو بائبل بتاتی ہے کہ ہوا ان کے مخالف تھی، موجیں اڑنے لگی اور انہوں نے زور لگانا شروع کیا. ذہن میں رہے کہ یہ کوئی لانچ نہیں ہے، یہ کوئی شپ نہیں ہے، یہ کوئی ٹائٹینک نہیں ہے، یہ ایک کشتی ہے جسے چپوؤں سے چلایا جاتا ہے. اور یہ 12 لوگ شاید چپوؤں سے چلا کے آگے بڑھ رہے تھے. اور جب ہوا مخالف ہوئی، جب طوفان اٹھا تو ان لوگوں نے کوشش کرنا شروع کری، ہمت کرنا شروع کری اور طوفان سے لڑنا شروع کیا. 1 گھنٹہ گزر گیا، 10 بج گئے، 11 بج گئے، یہ اس طوفان سے لڑتے رہے. 12 بج گئے، اس طوفان سے لڑتے رہے. 1 بج گیا، طوفان سے لڑتے رہے. کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور کشتی موجوں میں جھولے لے رہی ہے. اور اس طرح سے 2 بج گئے لیکن کچھ بھی نہیں. اب یہ ٹائم ہو گیا کہ یہ لوگ تھکنے لگ گئے ہیں اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہاں یسوع ابھی تک کیوں نہیں آیا. 3 بج گئے ہیں، یسوع اس وقت تک نہیں آیا. اور 3 بجے میں یہ 12 لوگوں کا شاید تھک کے برا حال ہو گیا ہے اور یہ طوفان سے اکیلے لڑ رہے تھے. ہم اپنی زندگی میں بعض دفعہ بہت سارے طوفانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم طوفانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے. اس طوفان میں سے جب میں گزر رہا ہوں یا میری زندگی گزر رہی ہے اور میں بہت جھیل لیا ہے، میں مقصد جتنی میری طاقت تھی میں اس طوفان کو برداشت کر رہا ہوں، جتنی میری طاقت تھی میں اس طوفان کو برداشت کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کی. طوفان مجھے ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، طوفان مجھے ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یسوع کدھر ہے اس جگہ اس وقت؟ میں اور آپ جب مختلف قسم کے زندگی کے طوفانوں میں گھرتے ہیں، پہلا کوسچن ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے، خداوند تو کدھر ہے؟ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو کدھر ہے؟ تیری پریزنس کدھر ہے؟ تو ہمیں بالکل بھی فیل نہیں کرا رہا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو نے وعدہ دیا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم بے آسرا نہیں چھوڑوں گا. پھر تو کدھر ہے؟ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ ہاللیلویا. کتنے لوگ سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے میں ایمان سے بول سکتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت ایسے ہیں یہاں پہ جو کسی نہ کسی طوفان میں سے گزر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بے روزگاری کا طوفان ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی بیماری کا طوفان ہو سکتا ہے کوئی ویزے کا، جو دبئی میں عام طور پہ ہر ایک کے ساتھ سچویشن ہوتی ہے کہ ویزے کا کوئی طوفان ہو سکتا ہے ویزے کے اوپر فائن لگنے کا کوئی طوفان ہو سکتا ہے اللیگل رہنے کا کوئی نہ کوئی ایشو ایسا ہے جس کو آپ لڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے میں نکل جاؤں، لیکن اتنی مخالف ہوا چل رہی ہے کہ آپ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں خداوند میں ہر سنڈے چرچ جا رہا ہوں، میں ہر روز دعا کر رہا ہوں، میں ہر روز تیری پرستش کر رہا ہوں، لیکن یہ طوفان کیوں نہیں ہٹ رہا؟ تو مجھے اپنا ہاتھ دکھا، تو اپنی پریزنس مجھے دکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اور میں آج آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے مڈل آف دا سی ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ انگلش میں سی لکھا ہوا ہے، اردو میں جھیل لکھا ہوا ہے. یہ آدھی رات کا وقت ہے، مڈل آف نائٹ ہے، مڈل آف سی ہے اور مڈل آف اسٹارم ہے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ آپ کو وہ اس جگہ پکڑے جہاں سے آپ پیچھے ریٹرن نہیں ہو سکتے. بائبل میں لکھا ہے کرتے 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 وہ اتنے دور آ گئے، 2-3 میل کلومیٹر آگے آ گئے ہیں کہ آپ پیچھے نہیں جا سکتے. اور سمندر وہ جو موجیں ہیں اور جو لہریں ہیں وہ اتنی بھپری ہوئی ہیں کہ پورا انہوں نے تیار کرا ہوا ہے کہ اس کشتی کو ہم نے ڈبونا ہے. ہاللیلویا. ہم زندگی کا آغاز، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم زندگی کا آغاز بڑے اچھے نوٹ پہ کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب بڑے اچھے سے پلاننگ کرتے ہیں،
بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے پلاننگ کرو، اچھی بات ہے. آپ لوگ بڑے اچھے سے پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصہ دبئی میں رہنا ہے، اس کے بعد 2-3 سال گزارنے کے بعد ہم نے آگے چلے جانا ہے. ہم نے اپنے اس بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، دوسرے بیٹے کو ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے، اور ہم پلان کر کے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سب چیزیں اسموتھ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن پرابلم آتی ہے جب مڈل آتا ہے، جب درمیان آتا ہے، جب پڑھائی ختم ہونے میں 2 سال رہ جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے جس کے بیسس پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اس کی جاب ختم ہو گئی ہے، اب وہ آمدنی نہیں آئے گی. یا وہ جس کے بیسس پہ باپ جو تھا، جو سب کچھ کر رہا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب کشتی ہماری بالکل بیچ میں ہے، بچوں کی پڑھائیاں نہیں ہوئی ہیں، کوئی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مڈل میں رہ گئی ہیں. اور جب ہم مڈل میں آتے ہیں تو مڈل میں بالکل سیم یہی حال ہوتا ہے جو ان لوگوں کا ہے. یہ لوگ پیچھے نہیں جا سکتے، یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو یاد کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو کدھر ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ زندگی کے کوئی سے بھی طوفان میں سے گزر رہے ہیں، کسی قسم کی بھی مخالفت آپ کی زندگی میں، آج خدا یہاں پہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور ابھی سٹیج پہ خدا کے خادم نے بولا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی بھی کچھ بولتا ہے وہ خدا بولتا ہے. تو آپ کا کام ہے کہ اس وعدے کو، اس پرومسز کو لے کے جانا ہے کہ ہاں خداوند تو نے میرے سے بات کری ہے، میری سچویشن میں بات کری ہے، اور میں یہ پرومس یہاں سے لے کے جا رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی بھی طوفان کے مڈل میں پہنچتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتا کہ خدا آپ کے آس پاس ہے یا خدا اپنی کوئی پریزنس آپ کو شو کر رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہی ٹائم ہے جس میں خدا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے. یہ وہی ٹائم ہے جس میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور آپ کو نظر آئے گا ہاں یار یہ تو خدا ہی تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب خدا کو اس نے یسوع مسیح کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا، یہ لوگ اس کو پہچان نہیں سکے، بلکہ الٹا کیا سمجھ رہے ہیں، بھوت ہے. یہ ایک اور ایشو ہے ہماری زندگی میں. جب ہم کسی سچویشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہم پرابلم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، طوفان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم یسوع کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یار یہ یسوع ہے. جب سب صحیح چل رہا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں ہاں یسوع مسیح ہیلیلویا، تو یہاں تھا، تو وہاں تھا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا. جب پرابلم آتی ہے، شک آ جاتا ہے کہ یار یسوع میرے ساتھ ہے نہیں ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا دور سے دیکھ کے بولا دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. فاسٹ فارورڈ کریں تھوڑی دیر کے بعد، یوحنا بپتسمہ دینے والا جیل کے اندر ہے، اس کا سر کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. اپنے شاگردوں کو اس نے بھیجا یسوع کے پاس، تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یہ بندہ جب حالات صحیح تھے اس نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا، لیکن جب طوفانوں میں آیا، پریشانیوں میں آیا، اس کو شک آ گیا کہ یار یہ وہی شخص ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ وہی خدا ہے جو پانیوں پہ چل کے آیا ہے، وہ آپ کے پرابلم، آپ کے طوفانوں میں آپ کے پاس آ رہا ہے. مت بھولیے ہیلپ از آن دا وے، ہیلپ از آن دا وے. جو آپ کو مدد چاہیے وہ آپ کے پاس پہنچ رہی ہے. خدا چل پڑا ہے آپ کے پرابلم میں سے آپ کو نکالنے کے لیے. زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. ہیلپ از آن دا وے. ہاللیلویا. یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمیں طوفانوں میں نہیں چھوڑتا. آپ کی زندگی کا کون سا طوفان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہو یا جن طوفانوں سے نارملی ہم سب گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں. کوئی ایسا یونیک طوفان آپ کی زندگی میں نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ کوئی آپ ایسے انوکھے نہیں ہیں، کوئی آپ ایسے یونیک نہیں ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو پرابلم آئی ہے وہ کسی اور کی زندگی میں نہیں آئی ہے. اس وقت کشتی میں 12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 12 کے 12 ایک ہی طوفان دیکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ 12 کے 12 کی زندگی میں ایک ہی جیسا طوفان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو طوفان آپ لوگوں کی زندگی میں وہ یونیک نہیں ہے. آپ کی زندگی میں مالی طوفان ہے، آپ کی زندگی میں بیماری کا کسی قسم کا طوفان ہے، آپ کی شادی ٹوٹ رہی ہے، آپ کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اپوزیشن کی ہوا چل رہی ہے، اپوزٹ ہوا چل رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یار یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے.
آپ کے جیسے بہت سارے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں. ہالےلویا. لیکن ان ساروں میں ایک شخص ایسا تھا جو ڈیفرنٹ تھا. ایک شخص ایسا تھا جو ڈیفرنٹ تھا. ان 12 میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ڈیفرنٹ تھا. اس کے دل میں ایک آرزو تھی. اس کے دل میں کیا آرزو تھی؟ اس کے دل میں آرزو تھی کہ یہ طوفان جو مجھے ڈبونا چاہتا ہے, میں اس طوفان کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں. سنیں, یہ طوفان, کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں طوفان ہے؟ پہلے سچائی سے اپنے ہاتھ اٹھائیں. میری زندگی میں 2 ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. اس شخص کی ایک خواہش تھی, وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ جو طوفان ہمیں ڈبونے کے چکر میں, میں اس کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس کی خواہش تھی, اور یہی چیز اس کو ڈیفرنٹ کر رہی ہے, اور یہی چیز آپ کو بھی ڈیفرنٹ کر رہی ہے. پرابلم ان کی ایک جیسی تھی, طوفان ان سب کے سامنے تھا, لیکن فرق کس چیز کا تھا؟ ایٹیٹیوڈ کا فرق تھا. ایک بندہ ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے. ایک بندہ ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے. اس نے بولا یہ جو طوفان ہمیں ڈبونا چاہ رہا ہے, میں اس طوفان کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں, یہ میری خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طوفانوں کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہالےلویا. خدا آپ کے طوفان کو آپ کے پیروں کے نیچے لے کے آئے گا. بہت سارے لوگ وہاں پہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اس طرح دعا کر رہے تھے, خداوند کسی طرح سے یہ طوفان ٹل جائے. خداوند, بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو گیو اپ کر دیتے ہیں, جو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں خداوند میں اب مزید, میرے میں ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ مزید مقابلہ کروں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خودکشی کر لیتے ہیں, آتم ہتیا کر لیتے ہیں, اپنی جان لے لیتے ہیں. میں آپ کو بول رہا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص یہاں پہ ایسا بیٹھا ہے جس کی زندگی میں کسی بھی لیول کا طوفان ہے, آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ نے یہ ارادہ رکھنا ہے, خداوند یہ جو پرابلم مجھے ڈبونے کے چکر میں اس کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں. ہالےلویا. بولیں زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. طوفان جب آتا ہے نا, تو ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ طوفان آپ کی زندگی میں کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے, کچھ بتانے کے لیے آیا ہے, کچھ آپ کو لیسن دینا چاہتا ہے. کشتی میں یہ لوگ ہیں, کشتی کے اندر ہیں. طوفان کہاں پہ؟ طوفان کشتی کے باہر ہے. کشتی کب ڈوبے گی؟ جب پانی کشتی کے اندر آئے گا. کشتی کب ڈوبے گی؟ جب پانی کشتی کے اندر آئے گا. ہمارے آس پاس بہت سارے حالات کے طوفان کھڑے ہوئے ہیں. ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں طوفان کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا دل ڈوبے گا کب؟ جب وہ ساری چیزوں کو آپ اپنے دل میں لے کے بیٹھ جائیں گے. آپ بولیں گے خداوند یہ تو سب چیزیں میرے اوپر آ گئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ دن نہیں لگیں گے, آپ کا بلڈ پریشر آپ کا شوٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو شوگر ہو جائے گی, آپ کو ہارٹ کی بیماری ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ طوفان جب تک باہر ہے, جب تک کشتی کے باہر طوفان ہے, وہ آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا. اس کو باہر تک رکھیں. لیکن جس وقت آپ نے الاؤ کیا اس طوفان کو کہ وہ کشتی میں آ جائے, اس کا مطلب ہے آپ نے وہ سارے جو حالات, سرکمٹینسز جس میں سے آپ گزر رہے ہیں, آپ نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ میرے دماغ پہ, میرے دل پہ قبضہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب لوگ سن رہے ہیں میری بات؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دل ڈوبے گا, آپ کا ایمان ڈوبے گا, ہر چیز ڈوبنا شروع ہو جائے گی. تو پہلا لیسن جو طوفانوں سے خدا بتانا چاہ رہا ہے, طوفان کو باہر رکھیں. آج آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے پریشرز ہو سکتا ہے اپوزیشنز ہو سکتا ہے مخالفت بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ہو رہی ہو, لیکن یہاں پہ نہیں گھسنے دیں. پہلا اٹیک شیطان کا دماغ پہ ہوتا ہے. اگر یہاں پہ آپ نے انٹرٹین کیا تو وہ آپ کے اندر آ گیا. اس لیے بائبل بولتی ہے تصورات کی ہر وہ خیال, کون سا ہے وہ اردو میں بولا ہے کہ ہر وہ خیال جو مسیح کے مخالف سر اٹھائے. تصورات کی ہر ایک اونچی دیوار یا اونچا خیال جو مسیح کے خلاف سر اٹھائے, اس کو کیا کرتے ہیں ہم؟ باندھ کے مسیح کا غلام کر دیتے ہیں. تو اپنے دماغ کو سب سے پہلے, ابھی یہاں پہ خدا نہ کرے کسی ملک پہ اٹیک ہوتا ہے پانی کے راستے, کہاں پہ فوجیں جائیں گی؟ ساری پانی کی طرف لگا دی جائیں گی. پورے ملک کا سارا پاور جو ہے نا وہ پانی کی طرف لگا دیا جائے گا. اگر ہوائی طرف سے ہوتا ہے تو آپ سارے اپنی توپوں کے رخ اوپر کر دیتے ہیں.
اسی طرح جب آپ کی ذہن پہ شیطان پہلا کنٹرول لینا چاہتا ہے، کسی طرح سے آپ کے ذہن کو وہ کنٹرول کرے، کسی طرح سے آپ کے اندر گھس جائے، اور جیسے ہی آپ کے ذہن کو کنٹرول کیا، آپ کا بی پی شوٹ ہونا شروع کر دے گا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع کر دے گا، آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہو جائے گی، اور یہ ہوگا فزیکل اٹیک. پہلا مینٹل اٹیک، دوسرا فزیکل اٹیک، اور تیسرا اسپرچل اٹیک. آپ خدا سے دور ہو جاؤ گے. تو پہلی جو جنگ ہے وہ دماغ کی ہے. آپ نے طوفان کو کشتی کے باہر رکھنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو؟ ہالےلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. دوسری چیز جو ہم لوگ سارے پاکستانیوں انڈینز کا پرابلم ہے کہ ہماری پرابلم جو ہے نا، مان لیں کسی کو نوٹس مل گیا ہے جی 3 مہینے کے بعد آپ کی جاب ختم ہے. کتنے ٹائم ہے ابھی؟ 3 مہینے. ہم نے کیا کرا، یہ مان لیں یہ اسکوائر جو ہے 1 مہینہ ہے، یہ 2 مہینہ، اور یہ تیسرا مہینہ. ہم ابھی ہیں جنوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جمپ مار کے اپریل میں آ جائیں گے اور ہم پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. ایڈوانس میں پریشانی ہم مول لے لیتے ہیں. 3 مہینے ابھی پڑے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ خدا کو کام کرنے کا موقع دیں. اس کے لیے 1 دن بھی بہت ہے، 1 گھنٹہ بھی بہت ہے، 1 منٹ بھی بہت ہے، 1 سیکنڈ بھی بہت ہے. خدا آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں پرابلم کو دیکھ کے. جب طوفان آتے ہیں آپ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. ہالےلویا، پریز دی لارڈ. تو پریشانیوں میں، پرابلم میں اکثر ہمیں خدا نظر نہیں آتا ہے، اور خدا جب ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہم شک کرنے لگتے ہیں. میں آپ کو صرف اگر 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، جسٹ 2 سال پہلے، 1 سال پہلے آپ لوگ تھوڑا سا ماضی میں جائیں اور دیکھیں کوئی ایسی پرابلم تھی جو بڑی مشکل تھی، جو اس ٹائم پہ لگ رہی تھی یہ ناممکن ہے حل ہونا. ہو سکتا ہے آپ کے ویزے کا ایشو، ہو سکتا ہے آپ کی جاب کا ایشو ہو سکتا ہے کوئی لیگل ایشو ہو سکتا ہے کوئی پولیس کا ایشو ہو سکتا ہے شادی بالکل ٹوٹنے کے قریب ہو سکتا ہے منگنی ٹوٹنے کے قریب ہو. بہت سارے ایسے ٹائم گزرے ہیں جس میں لگ رہا تھا کہ اب گئی، اب ختم ہوئی. ہالےلویا. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اس ٹائم پہ آپ نے نہیں پہچانا کہ یہ سب کچھ بچ کیوں گیا ہے، کیونکہ خدا آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن خدا کے کام آپ کو نظر آئے. اس نے آج اس سال تک، اس سال کے پہلے مہینے تک اگر آپ کو لے کے آ گیا ہے اور آپ کو زندہ سلامت رکھا ہوا ہے، اس پرابلموں سے نکال. اپنی زندگی کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا میرے خیال سے 50-100 سے زیادہ پرابلموں سے خدا آپ کو نکال کے لے کے آیا. تو آپ کے پاس تو اتنی اچھی ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے، جب کوئی پرابلم آئے پیچھے دیکھیں، بولیں اگر خدا نے مجھے یہاں پہ نکالا ہے، یہاں پہ نکالا ہے، یہاں پہ نکالا ہے، یہاں پہ نکالا ہے، اے پہاڑ تو کیا چیز ہے، تو میرے سامنے میدان ہوگا. ہالےلویا. دیکھیں ایک ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ بائبل میں کچھ لکھی ہوئی ہے، ہیبرو 11ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ پس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا یقین ہے. یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے، اور میں چیلنج سے بولتا ہوں آپ میں سے کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہے. میں آسان آپ کو ڈیفینیشن ایمان کی کیا بتاؤں. آسان ڈیفینیشن جو ایمان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا رسکی سٹیپ لے سکتے ہیں، کتنا رسکی چھلانگ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پوری کیلکولیشن ہے، اگر آپ کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہیں جو میں کرنے والا ہوں یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا آپ کو ہر دائیں بائیں سارے پہلوؤں کا پتہ ہے، اور پھر وہ کر رہے ہیں، آپ زندگی بھر کبھی بھی ایمان کو نہیں پا سکیں گے کہ خدا ایمان کے ذریعے کس طرح کام کرتا ہے. یہ صرف آپ کی اپنی کیلکولیشن ہے. آپ کے پاس ساری چیزوں کا جواب ہے اور آپ کام کر رہے ہیں، آپ زندگی بھر ایمان کے 1% کو بھی نہیں ٹچ کر سکیں گے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ نے چھلانگ لگانی ہے، آپ نے رسک کی سٹیپ لینا ہے، آپ نے ایک خطرناک سٹیپ لینا ہے. پھر آپ کو خدا کا سپر نیچرل ہاتھ نظر آئے گا کہ وہ رسکی سٹیپ پہ اگر خدا نے بولا ہے کہ آ، اور وہ آیا، اور پھر آپ خدا کی خدائی کو دیکھیں گے، خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا ایمان کی چال کیا ہے. ہالےلویا. ایکچولی یہ پترس کے بارے میں یہ سارا واقعہ ہے، اور
میرا خیال ہے صدیوں سے میں نے دیکھا ہے پریچرز، پاسٹرز، تھیولوجیکل ٹیچرز سب پطرس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. کس بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تجھے بولا ہے تیرا کم اعتقاد ہے، تیرا ایمان، او یو لٹل فیتھ، تیرا کم اعتقاد ہے. میں ابھی آپ کو پروف کرتا ہوں، تیرا کم اعتقاد ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں پطرس جو تھا ہر معاملے میں بڑبولا تھا، اسے ہر چیز میں جمپ مارنے کی عادت تھی اور ہر چیز میں وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا. اس نے خداوند یسوع مسیح کو بولا میں تجھے صلیب پہ جانے نہیں دوں گا، خداوند یسوع مسیح نے اسے شیطان بولا میرے راستے سے ہٹ جا. تو بہت جگہوں پہ پطرس آگے بڑھتا تھا اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ بری طرح سے فلاپ ہو جاتا تھا. میں تیرا کبھی انکار نہیں کروں گا، اور 3 دفعہ اسی نے انکار کیا. تو ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز میں اس بندے کو ذرا جلدی ہے. خداوند یسوع مسیح کو بولا نہیں تو میرے پیر نہیں دھو سکتا. پھر خداوند یسوع مسیح نے سمجھایا، اس نے بولا اچھا پھر مجھے نہلا ہی دے تو پورا. تو بہت ساری جگہوں پہ پطرس ہمیں ایک ایسا جذباتی شخص نظر آ رہا ہے جو ہر چیز میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر چیز میں پہلی پوزیشن لینے کے چکر میں ہے. اور یہی ساری چیزوں کو ہم نے آج تک ساری پریچنگ میں اب تک کی میں نے سنا ہے کہ لوگ پطرس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے ایمان کا آدمی ہے. میں آج آپ کو اس جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں سے دیکھیں، اگر ہم لوگوں کی صرف نیگیٹو چیزوں کو دیکھیں گے، اگر میں ایک ایک کر کے آپ سب کی خامیاں صرف دیکھنے لگوں، اس پورے ہال میں نہیں، اس پوری دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہوگا جو کامل ٹھہرے گا. ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کچھ عیب ہیں. آپ جاتے ہیں نا، بازار جاتے ہیں، منڈی جاتے ہیں، آپ سبزی منڈی جاتے ہیں، بھنڈیاں کیسے خریدتے ہیں؟ آپ اچھی اچھی اٹھا لیتے ہیں اور بری بری چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح جب لوگوں سے ملیں تو ان کی اچھی اچھی چیزوں کو پک کر لیں، جو آپ کے حساب سے نہیں ہے ان کو الگ کریں، لیکن ان کے ساتھ رشتہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج پطرس کی عیبوں کو نہیں دیکھنا ہے، آج پطرس کی کمزوریوں کو نہیں دیکھنا ہے. میں آج چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم پوزیٹیو ہو کے دیکھیں. ہمارا خدا پوزیٹیوٹی کا خدا ہے، ہمارا خدا مثبت سوچتا ہے. میں اتنا گناہگار آدمی تھا، آپ جتنے ہیں سب کے سب گناہگار تھے، لیکن خدا کو ایک پوزیٹیو ہوپ تھی آپ سے کہ یار یہ بندہ چینج ہوگا، یہ بندہ چینج ہوگا اور ہزاروں کو لاکھوں کو چینج کرے گا، یہ بندہ چینج ہوگا. وہ اس نے ہوپ رکھی ہوئی تھی. جب اس نے امید رکھی ہوئی ہے تو آپ کو بھی پوزیٹیو امید رکھنی چاہیے، آپ کو بھی ہوپ رکھنی چاہیے. ہاں، خدا چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. تو آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پوزیٹیو پوائنٹ آف ویو سے پطرس کو دیکھتے ہیں کہ پطرس کو اتنا کیوں کرٹیسائز کیا گیا ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ پطرس نے پہلے اجازت لی ہے کہ خداوند اگر تو مجھے اجازت دے تو میں آؤں. کین یو گو بیک ان 27, 26 میں بھی سیم چیپٹر ورس 27. پطرس نے اس سے کہا خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. کتنے لوگ جانتے ہیں یسوع نے بولا نیکسٹ، اس نے بولا یس آؤ. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پطرس اپنے پاس سے کر رہا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح نے اسے منع کیا ہوتا کیا وہ چلتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے خدا کے کلام کے مطابق کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بولا ہے کہ تو آ، اور وہ آیا. اور وہ جب آیا اس نے پہلا اسٹیپ رکھا. اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن نہ ہو کہ میں پہلا اسٹیپ رکھوں گا، ہو سکتا ہے میں ڈوب جاؤں، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اس نے مجھے اگر بولا ہے تو مجھے اس کو اوبے کرنا ہے. خدا اگر آپ کو بولتا ہے یرو کے گرد 7 چکر لگاؤ تو یہ اپنے کیلکولیشن کو بند کر دیں، کیونکہ خدا ہمارے دماغ کے حساب سے نہیں چلتا ہے کہ آپ کو ہر چیز پہ کنونس کرے کہ اس طرح ہوگا تو ہوگا. وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے. 7 دفعہ یرو کے چکر لگاؤ دیوار گر جائے گی، وہ لاٹھی اٹھاؤ تو وہ سمندر کو چیر دے گا. خدا کے اپنے نرالے سٹائل ہیں، وہ ہمارے اس 1.5 پاؤ کے بھیجے میں نہیں سما سکتا. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. جب سارے راستے بند ہوتے ہیں وہ سمندروں کو چیر دیتا ہے. تو وہ اس طرح سے جب کام کرتا ہے تو آپ اپنی عقل کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ خداوند نہیں تو پہلے میرے کو سمجھا، تو مجھے سمجھا کہ یہ میں رکھوں گا تو کیا ہو جائے گا، نیچے کوئی شیشہ آ جائے گا، کوئی پل بن جائے گا، کوئی برج بن جائے گا. نہیں، اس نے سمپلی اپنا پیر نکالا اور پہلا اسٹیپ رکھا. اور جب پہلا اسٹیپ رکھا اسے فیل ہوا کہ وہ پانی کے اوپر ہے. جو وہ ڈیزائر کر رہا تھا
वो उसने देखा. आज आप जो डिजायर कर रहे हैं, जो चीज देखना चाह रहे हैं, मैं आपको खुदा के हुक्म के मुताबिक बता रहा हूं, आप उस प्रॉब्लम को अपने पैरों के नीचे देखेंगे. एटीट्यूड अपना चेंज करें, अपना नजरिया चेंज करें. हम क्यों पतरस के पीछे पड़ गए हैं कि वो दौड़ के उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया. उसने पहले इजाजत ली, सर मैं आ सकता हूं. उसने बोला आ जाओ. वो आ गया और आके उसने चलना शुरू किया. हमें नहीं पता कहां तक गया है, वो कितना चला है हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज कंफर्म है, अगर आप हवाले को ध्यान से पढ़ेंगे आपको नजर आ जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब तूफान पे चलते हुए आ रहे थे, तूफान नहीं थमा. तूफान थमा कब है? जब ये लोग कश्ती में गए, तब तूफान थमा है. खुदावंद यीशु मसीह जब दूर से आ रहे हैं और कश्ती की तरफ आ रहे हैं, तो कश्ती में इतनी पावर नहीं है कि कश्ती खुदावंद की तरफ वो घुमा के ले जा सके. वो कश्ती को तो कंट्रोल कर रहे हैं किसी तरह से ये बच जाए डूबने से. तो इस कंडीशन में वो कैसे कश्ती को यीशु के पास ले जा सकते हैं? तो कश्ती वहीं थी, तूफानों में वो घूम रही थी, और ये शख्स पतरस नाम का ये बाहर निकला है. और ये बाहर निकल के हमें ऐसा लगता है शायद एक दो कदम चला और गिर गया. नहीं, ये यीशु तक पहुंचा है. क्योंकि जब ये गिरने लगा है तब बाइबल बताती है उसने बोला खुदावंद मुझे बचा. और खुदावंद यीशु मसीह ने कोई कार्टून वाला कैरेक्टर नहीं था कि वो हाथ लंबा करके उसे बचा लिया. खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा और उसे उठा लिया. हालेलुया. इसका मतलब है कि इसने एक लंबी वॉक इसने करी है. पानी पे यीशु के अलावा अगर कोई चला है तो वो कौन चला है? ये लाइफ टाइम उसको एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक्सपीरियंस शायद उसका कोई उसकी मेमोरी से छीन नहीं सकता कि मैं पानी पे चलना कैसा होता है, मैं किस तरह से पानी पे चला था. हालेलुया. मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईमान से इस कलाम को रिसीव कर रहे हैं, आप अपने तूफानों पे चलेंगे. आप यहां से जाएंगे विक्टोरियस, आप यहां से फातेह होके जाएंगे. आपको खुदा वो बरकत, वो पावर देगा. क्योंकि अगर खुदा के कलाम पे आप बिल्कुल अंधों की तरह बिलीव कर रहे हैं तो फिर ये काम होगा. और अगर आपको सारी कैलकुलेशन चाहिए, नहीं मुझे ये भी समझा, ये भी समझा, ये भी समझा, तो फिर नहीं होगा. हालेलुया. अब खुदावंद यीशु मसीह ने इसे कब बोला है? ए कम इत्तेकाद. देखिए इसके बाद पढ़िए 29, 30, 30. पर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा खुदावंद मुझे बचा. यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया. इसका मतलब है पहुंच गया था यीशु तक, वो ऑलमोस्ट पहुंच गया था. और उसे क्या बोला? ए कम एतकाद, तू क्यों शक किया? ये कम एतकाद किस पॉइंट पे बोला उसे? ये खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पे नहीं बोला है कि तूने इतनी हिम्मत कैसे करी कि तू पानी पे चलने की कोशिश कर रहा है. पानी पे चलने का जब उसने इरादा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने अप्रूवल दी है. खुदावंद यीशु मसीह ने बोला चल. खुदावंद यीशु मसीह को पानी पे चलने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. पानी पे चलने को उसे हुक्म दिया है तो चलता हुआ यहां तक आया है. ये कम एतकाद इस चीज पे नहीं बोला है, कम एतकाद इस चीज पे बोला है कि तू क्यों शक करता है कि मैं तुझे डूबने दूंगा. तब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उठाया. क्यों शक करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको इस तूफान में डूबने देगा? वो लोग जो बिलीव करते हैं और गुजर रहे हैं किसी तूफानों में से, सिर्फ अपनी जगह खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दें जोरदार तालियों के साथ कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा ईमान है. हालेलुया. मेरा ईमान है तो मुझे डूबने नहीं देगा. खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया. फिर आज तक लाइफ में कभी आपने नहीं सुना होगा ये लोग वापसी कैसे गए कश्ती में. तैरते हुए नहीं गए, ये वापसी वॉक करते हुए गए. क्योंकि कश्ती अभी भी तूफानों में, वो आपके साथ है, वो आपके तूफानों में आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाएगा. आप तूफानों को अपने पैरों के नीचे देखेंगे. हर वो प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में इस वक्त आपके सामने खड़ी है, आपके पैरों में इस साल नहीं, इस महीने खुदावंद आपके पैरों के नीचे कर रहा है. जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए. मैं इस पे यकीन करें 2 घंटे प्रीच कर सकता हूं, लेकिन मैंने वर्शिप सुननी है. प्रेज द लॉर्ड. नेक्स्ट
نیکسٹ یسو نے اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی. گو ٹو جان, وہاں پہ ایک لائن لکھی ہے جو یہاں پہ نہیں لکھی. اچھا ہاں, جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. یہ کشتی کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بتائیے, کتنے لوگ ہیں؟ 12 لوگ ہیں ٹوٹل. 12 میں سے ایک شخص ہے, دائم بھائی ادھر آئیے گا, ادھر آئیے. ایک شخص ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے بولا اے کم اعتقاد, اور ہم اس چیز کو لے کے اس کی کھچائی کر رہے ہیں سالوں سے, صدیوں سے. اے کم اعتقاد. اب مجھے بتائیں, ایک شخص ہے جس میں کم اعتقاد ہے, لیکن 11 شخص ہیں ایسے جن میں اعتقاد ہی نہیں ہے, وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے. تو کون بہتر ہے, نو فیتھ اور لٹل فیتھ؟ کون بہتر ہے؟ صرف چھوٹا سا ایمان آپ کو چاہیے بڑے سے پہاڑ کو ہٹانے کے لیے. صرف چھوٹا سا ایمان چاہیے بڑے سے پہاڑ کو ہٹانے کے لیے. لوگ پترس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے, اس کو اتنا نیگیٹو کر دیا ہے کہ وہ 11 لوگ آرام سے چھپے ہوئے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو واقعہ آپ 2023 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں, یہ 2023 سال کے بعد یہ واقعہ متی کے بارے میں نہیں ہے, یہ یونا کے بارے میں نہیں ہے, یہ اندریاس کے بارے میں نہیں ہے, یہ یعقوب کے بارے میں نہیں ہے, یہ پولس کے بارے میں نہیں ہے. یہ لوگ پانی پہ نہیں چلے, صرف ایک شخص پانی پہ چلا ہے, یہ پترس. ہاللیلویہ. پیٹر کے بارے میں یہ واقعہ ہے اور آج تک ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. ہاللیلویہ. بائبل بتاتی ہے جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اس کشتی میں گئے انہوں نے سجدہ کیا ہے. انگلش میں لکھا ہے they worshipped him. They worshipped him. پہلے کشتی کے اندر کیا تھی؟ all worries. They were worried. وہ لوگ worries تھے, پریشان تھے. لیکن جہاں پہ worries ہیں, اگر وہاں پہ worship کرنا شروع کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی کشتی ٹربو کی طرح آگے جائے گی. ہاللیلویہ. اپنی وریز کو ورشپ میں چینج کریں, اپنی پریشانیوں کو, اپنے دکھوں کو, اپنے طوفانوں کو, ان میں آپ دعا کرنا شروع کریں, ورشپ کرنا شروع کریں. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یونا 6 سیم حوالہ ان یونا کی انجیل, جان 6:16-19 I think. Thank you, sorry sir. John 6:16. پھر جب نیکسٹ go to 19. ہاں اوکے سوری گو بیک 21. بس وہ اس کو کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے, فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے. کیا لکھا ہوا ہے؟ فوراً وہ کشتی. یہ کیسے ہوا؟ یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا. انگلش میں لکھا ہے then they willingly receive him into the ship and immediately the ship was at the land where they went. جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے وہ ایک دم سے وہاں پہ پہنچ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا ٹائم آپ طوفانوں میں ویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کے لوگ, آپ کے ساتھ کے رشتہ دار, دوست, وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, وہ پراپرٹیز بنا رہے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یار میں طوفانوں میں پھنسا ہوا ہوں. یہ لوگ کتنا آگے بڑھ گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن خداوند یسوع مسیح کی ورشپ شروع ہوگی, ہاللیلویہ, خداوند آپ پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ اتنا آگے پہنچ جاؤ گے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. ہاللیلویہ. زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. ہاللیلویہ. اپنی آنکھیں بند کریں اور میں دعا کرتا ہوں. آسمانی باپ, یسوع کے نام سے خداوند, آپ نے کلام نازل کیا, ہم نے ریسیو کیا, اور ایمان کے ساتھ خداوند اس چرچ کے لوگوں کے زندگی میں جتنے طوفان تھے, ہم بھی خواہش رکھتے ہیں خداوند کہ ہم اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں. یسوع کے نام سے خداوند اے باپ, جس طرح پترس نے آپ کے کلام پہ عمل کیا اور وہ نکل آیا خداوند, اسی طرح آج خدا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بول رہا ہے کم آؤٹ, کم آؤٹ, کم آؤٹ, کم آؤٹ. باہر نکلو, باہر نکلو, باہر نکلو. آپ لوگ چھپ کے دبک کے بیٹھے ہوئے ہو, باہر نکلو. باہر نکلو گے تو خدا آپ کو اپنا ہاتھ دکھائے گا. ہاللیلویہ. خداوند آسمانی باپ, میں ڈکلیئر کرتا ہوں خداوند کہ اس مہینے ہم سب کے ایشوز, سارے جتنے بھی طوفان یہ چرچ کہیں نہ کہیں جھیل رہا ہے, یسوع مسیح کے نام سے ہمارے پیروں کے نیچے آئیں گے. خداوند آپ کا کلام ہماری زندگیوں میں برکت پائے گا, بڑھے گا, اور خداوند اے باپ تھناور درخت بنے گا. یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہم اس ڈیلیورنس کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. کتنے لوگ ورشپ کرنا چاہتے ہیں؟
پریز دی لارڈ. میری زندگی کا فاسٹسٹ میسج ہے جو میں نے 40 منٹ میں ختم کیا ہے. آپ کے پاس 30 منٹ ہم اور دے رہے ہیں. پریز دی لارڈ. اسی میں